Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم 9ویں کے تاریخ کے چوتھے سبق کے دوسرے حصے میں معاشی ترقی سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے معاشی ترقی کے پہلے حصے میں پہلا 5 سالہ منصوبہ، دوسرا 5 سالہ منصوبہ، تیسرا 5 سالہ منصوبہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا 5 سالہ منصوبہ تھا، اس سے متعلق معلومات حاصل کی۔ کس طرح سے حکومتوں نے ملک کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے منصوبہ بند معاشی نظام کو اپنایا۔ اب ہم مزید اس سبق سے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ 7واں 5 سالہ منصوبہ، اسے 1985 میں پیش کیا گیا۔ 1985 تا 1990 سن عیسوی کا دور۔ اس کا خاص مقصد غذا، روزگار اور پیداواریت میں اضافہ کرنا اس کا خاص مقصد، اور دیگر مقاصد میں معیشت کی ترقی، جدید کاری، خود انحصار، سماجی انصاف پر زور دیا گیا۔ پیداوار کی تکنیک میں اصلاح کرنا، غربت کا خاتمہ کرنا اور ناخواندگی ختم کرنا۔ اس کے علاوہ مکمل روزگار، اناج کی پیداوار میں اضافہ کرنا، ہر سال قومی پیداوار میں 5% کا اضافہ کرنا اس منصوبے کے اہم مقاصد تھے۔ یہ 5 سالہ منصوبہ تھا، پلاننگ کمیشن تھا، اس کے یہاں ممبر اور چیئرمین کی فہرست دی گئی ہے۔ اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم راجیو گاندھی تھے، اور اس کے علاوہ دیگر اس میں اس منصوبہ بند کمیشن کے دیگر ممبران، جس میں منموہن سنگھ، نرسمہا راؤ، وی پی سنگھ، بوٹا سنگھ وغیرہ اس میں شامل تھے۔ 7ویں منصوبے کے تحت شروع کیے گئے کچھ پروگرام۔ جواہر روزگار منصوبہ، اس منصوبے کے تحت خط افلاس سے نیچے لوگ ہیں، ان لوگوں کو اور دیہات میں سب سے پسماندہ علاقے میں رہنے والے لوگوں کو 90 تا 100 دنوں کا روزگار مہیا کروانا اس منصوبے کا مقصد تھا۔ جیسا کہ یہاں پر نظر آ رہا ہے تصویر میں، تو جو لوگ پسماندہ علاقے میں رہتے تھے یا پھر بلو پاورٹی لیول، خط افلاس سے نیچے، ایسے لوگوں کو 90 سے 100 دنوں کا روزگار مہیا کرانا اس کا مقصد تھا۔ اندرا رہائشی منصوبہ، اس منصوبے کے تحت خط افلاس سے نیچے پسماندہ طبقات کو پختہ مکانات کی تعمیر کے لیے حکومت کی جانب سے مالی امداد دی جاتی تھی۔ جیسے اندرا آواس یوجنا، بڑے پیمانے پر مختلف شہروں میں یا مختلف گاؤں میں اس قسم کے ہمیں مکانات دیکھنے کو ملتے ہیں، جسے غریبوں نے تعمیر کی، جس کے لیے حکومت کی طرف سے انہیں مالی امداد دی جاتی تھی مکانات کی تعمیر کے لیے۔ 10 لاکھ کنووں کی کھدائی۔ یہاں واٹ از جواہر ویل اسکیم؟ ویل کے معنی کنواں۔ جواہر کنووں کی اسکیم کو جیون دھارا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ 1992 اور 93 سن عیسوی میں مرکزی حکومت نے اپنے اسے ماتحتی میں لیا۔ اس منصوبے کی کل لاگت 23 کروڑ تھی۔ روزگار کی فراہمی کے نقطہ نظر 7ویں 5 سالہ منصوبہ نہایت مؤثر ثابت ہوا، جس کے تحت کنووں وغیرہ کی کھدائی کے لیے حکومت کی طرف سے مالی امداد دی جاتی تھی، اور اس میں کھدائی کے کام کرنے والوں کو روزگار ملتا تھا۔ 8واں 5 سالہ منصوبہ 1992 تا 1997 سن عیسوی تک۔ اس کے مقاصد نجی شعبے کو زیادہ مواقع، توسیع کاری کے اختیارات دیے گئے تھے۔ قومی پیداوار میں اضافے کی شرح 6.5% تک رکھی گئی۔ آبادی میں اضافے پر روک لگانا،
خاندانی منصوبہ بندی کو ترجیح دینا، ابتدائی تعلیم کی توسیع کے ذریعے ناخواندگی کا خاتمہ کرنا اس 8ویں 5 سالہ منصوبے کا مقصد تھا۔ اس منصوبے کے تحت مختلف پروگرام شروع کیے گئے، جیسے وزیر اعظم روزگار منصوبہ، جس میں وزیر اعظم روزگار منصوبہ کیا تھا؟ وزیر اعظم روزگار منصوبہ بے روزگار نوجوانوں کو بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں کے ذریعے قرض دستیاب کر کے انہیں خود کفیل کرنے کا کام اس وزیر اعظم روزگار منصوبے کے تحت کیا گیا۔ جو بھی اس اسکیم کا اہل ہے یا اہل تھا وہ قرض لے کر اپنا کاروبار کر سکتا تھا اور خود ساختہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ تعلیم یافتہ بے روزگاروں کو خود روزگار فراہم کرنے کے لیے وزیر اعظم اسکیم 2 اکتوبر 1993 سے حکومت ہند نے شروع کی۔ اس اسکیم کے تحت بے روزگار نوجوانوں کو بینکوں سے قرضے فراہم کر کے خود روزگار کے موقع دیے جا سکتے ہیں۔ خواتین کو خود کفیل بنانے کا منصوبہ، یہاں مہیلا سمردھی یوجنا 2 اکتوبر 1993 میں یہ اسکیم کی بنیاد رکھی گئی۔ اس اسکیم کے تحت دیہی جو خواتین ہیں، دیہی خواتین کو بااختیار بنانا تھا تاکہ کفایت شعاری کی عادت، خود انحصاری اور ان کے اندر اعتماد بحال کرنا اس کا مقصد تھا۔ اس کے علاوہ اس کا فائدہ 18 سے زائد عمر کے دیہی خواتین کو حاصل ہوا۔ تو فراہمی کیا ہوئی؟ دیہی پوسٹ آفس میں روپیوں کی بچت، چھوٹی جمع پونجی کے کم از کم 25,000 روپیے، مہیلا سمردھی یوجنا کے مستحقین کے لیے 4% سود دیا گیا۔ پھر اس کے بعد قومی سماجی معاشی امداد منصوبہ، خط افلاس سے نیچے جو غریب خاندان کے افراد تھے، جن کے گھر کا جو سربراہ تھا اگر وہ مر گیا ہوتا، یعنی 18 سے 59 سال کی عمر میں کوئی بھی، تو انہیں جو ہے 20,000 روپیے جو ہے کا چیک دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مالی امداد ضعیف، معذور، بیوہ اور یتیم خواتین کو پینشن کی سہولت دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کی بیاہ کے لیے بھی جو ہے حکومت مالی امداد دیتی۔ دوپہر کی غذا کا منصوبہ، بھارت میں دوپہر کی غذا کا یعنی اسکولوں میں دوپہر کی غذا کا منصوبہ اس کا آغاز 15 اگست 1995 کو ہوا۔ جیسا کہ یہاں پر دیا گیا ہے، کھانے کا نام اور دن: پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر۔ پیر کے دن جو ہے الگ، منگل کے دن الگ، بدھ کے دن الگ، جمعرات کے دن الگ، جمعہ کے دن اور سنیچر کے دن الگ الگ جو ہے بچوں کو، طلباؤں کو جو ہے اسکولوں میں جو ہے الگ الگ نمونے کے کھانے جو ہے کھلائے جاتے ہیں۔ دوپہر کی غذا کا منصوبہ۔ اندرا منصوبہ برائے خواتین، 20 اگست 1995 کو اس منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت خواتین کو خود مختار بنانا اور خواتین کو اختیارات عطا کرنا، بھارتی خواتین کی فلاح و بہبودی کی اسکیم جو ہے تیار کی گئی۔ گنگا کلیان منصوبہ، 1 فروری 1997 کو اس منصوبے کی ابتدا ہوئی۔ اس منصوبے کے تحت کاشتکاری کے لیے کسانوں کو آب پاشی کی سہولتیں فراہم کرنا، اٹھاؤ آب پاشی، نلکی کنوؤں کی سہولتیں فراہم کرنا۔ 8ویں 5 سالہ منصوبے میں نجی شعبے کی اہمیت میں پرائیویٹ سیکٹر میں اضافہ ہوا۔ پھر 9واں 5 سالہ منصوبہ 1997 سے 2002 تک۔ سب سے پہلے اس کے مقاصد: مجموعی قومی پیداوار کا ہدف 6.5% رکھا گیا، زرعی شعبے کو ترجیح اور دیہی ترقی پر زور دیا گیا، روزگار کے مناسب مواقع مہیا کرانا اور غربت میں کمی کرنا۔ اس کے علاوہ قیمتوں میں استحکام لانا، خوراک اور غذائیت کی حفاظت کو یقینی بنانا، بنیادی سہولیات فراہم کرنا،
جیسے تعلیم، صاف پانی، پینے کا پانی، صحت عامہ، نقل و حمل اور توانائی یعنی بجلی جیسے سہولیات، خواتین کو خود مختار بنانا، نجی سرمایہ کاری کے لیے آزاد بازار کی تخلیق دی گئی۔ اس کے حاصلات عوامی، نجی اور حکومت کی مشترکہ کوشش رہی۔ بھارتی معیشت کو یقینی بنایا، خدماتی شعبے میں تیزی سے ترقی کی شرح ظاہر ہوئی، حسب ضرورت روزگار کے مواقع مہیا کیے گئے۔ تو یہ 9 5 سالہ منصوبے کے مقاصد تھے۔ 9 5 سالہ منصوبے کے دوران شروع کیے گئے پروگرام: سورن جینتی شہری روزگار منصوبہ، بھاگیہ شری فلاح اطفال منصوبہ، راجیشوری فلاح نسواں منصوبہ، سورن جینتی دیہی خود روزگار منصوبہ، جوہری دیہی خوشحالی منصوبہ، انتودیے اناج منصوبہ، وزیر اعظم دیہی سڑک منصوبہ۔ تو یہ 9 5 سالہ منصوبے کے دوران شروع کیے گئے کچھ پروگرام، جس کے تحت دیہاتی خواتین اور دیگر غریب طبقے کے لیے مختلف یہاں پر سہولیات اس کے تحت مہیا کیے گئے۔ لڑکیوں کے لیے مختلف سہولیات اس منصوبے کے تحت مہیا کیے گئے۔ اس منصوبے کے تحت یعنی 9واں 5 سالہ منصوبہ تھا، اس منصوبے کے تحت مواصلاتی نظام اور خدماتی شعبے میں ترقی کا مقصد حاصل ہوا، تعمیرات اور نقل و حمل کے شعبے میں ترقی حاصل ہوئی۔ کل 12 5 سالہ منصوبوں میں یعنی 2012 تا 2017 سنی عیسوی تک اس پر عمل کیا جا چکا ہے۔ بینکوں کا قومیانہ: آزادی کے بعد بھارت میں بینکوں کا کاروبار نجی شعبے کی اجارہ داری تھی، اس پر پوری طرح سے بینکوں پر نجی شعبوں کا کنٹرول تھا۔ یہ بینک صنعتی گروہوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ بینکوں کی ترقی کے لیے بینکوں کی انتظامی مجلس ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ بینک عوام اور ملک کی ترقی کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اسی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے 1955 سنی عیسوی میں امپیریل بینک کو قومیہ لیا گیا اور اس کا نام اسٹیٹ بینک آف انڈیا رکھا گیا۔ قلیل عرصے میں ملک کی ترقی میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا اہم کردار رہا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر نظر آ رہا ہے، اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا ارتقاء کیسے ہوا۔ بینک آف بنگال 2 جون 1806 سنی عیسوی، بینک آف بامبے 15 اپریل 1840 سنی عیسوی اور بینک آف مدراس 1 جولائی 1843 سنی عیسوی میں ان 3 بینکوں کی 3 بینکوں کا ارتقاء ہوا، اس کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر جنوری 27 1921 سنی عیسوی کو یہ تینوں جو بینک ہیں، بینک آف بنگال، بینک آف بامبے، بینک آف مدراس، ان تینوں بینکوں کو یکجا کر کے امپیریل بینک آف انڈیا بنائی گئی۔ پھر اس کے بعد 1 جولائی 1955 سنی عیسوی کو امپیریل بینک آف انڈیا کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں تبدیل کر دیا گیا۔ بینک کے قومیانے کے اسباب: منصوبوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی کرنا اس کا سبب، بینکوں کا حاصل شدہ منافع حکومت کے خزانے میں جمع کرنا، چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کی ترقی کی پالیسی پر عمل آوری کرنا، وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے سبز انقلاب پروگرام پر عمل درآمد کرنا۔ سبز انقلاب یعنی زرعی پیداوار میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا۔ اس کے علاوہ اندرا گاندھی کی پارٹی میں اشتراکی گروہ اور کمیونسٹ پارٹی نے بینکوں کو قومیانے کا مطالبہ کیا تھا، یعنی بینکوں کو حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اندرا گاندھی نے 19 جولائی 1969 سنی عیسوی کو 14 بینک قومیہ لیے،
جیسا کہ یہاں پر اخبار میں نظر آ رہا ہے 14 ٹاپ بینکس آر نیشنلائزڈ. اب وہ بینک کون سے تھے جسے قومیہ لیا گیا تھا؟ الہ آباد بینک، بینک آف بڑودا، بینک آف انڈیا، بینک آف مہاراشٹر، کینرا بینک، سینٹرل بینک آف انڈیا، دینا بینک، انڈین بینک، انڈین اوورسیز بینک، پنجاب نیشنل بینک، سنڈیکیٹ بینک، یونائٹڈ بینک آف انڈیا، یونائٹڈ کمرشیل بینک، یونین بینک آف انڈیا. یہ تمام جو بینک ہیں 19 جولائی 1969 کو ان بینکوں کو نیشنلائزڈ کیا گیا، قومیہ لیا گیا. 1980 میں مزید 6 بینکوں کو قومیہ لیا گیا یا انہیں نیشنلائزڈ کیا گیا. 20 نکاتی پروگرام 1 جولائی 1975 کو اندرا گاندھی نے 20 نکاتی پروگرام کا اعلان کیا. زرعی اور شہری حصوں میں زیادہ سے زیادہ زمین کا حصول، املاک کی مساوی تقسیم، زرعی مزدوروں کو اقل ترین اجرت، آب رسانی کے منصوبوں میں اضافہ، صنعتی شعبوں میں مزدوروں کی حصہ داری، قومی تربیت اسکیم، بندھوا مزدوری کا خاتمہ، ٹیکس چوری، معاشی جرائم اور اسمگلنگ کی روک تھام کرنا، لوازمات زندگی کی قیمتوں پر قابو اور راشننگ نظام میں اصلاحات کرنا، دستکاری کے شعبے کی ترقی کے ذریعے بہترین کپڑے کی صنعتوں کی تیاری، کمزور طبقات کو قرض سے نجات، گھروں کی تعمیر، نقل و حمل، مواصلات کی سہولیات اور تعلیمی وسائل کی فراہمی. یہ 20 نکاتی پروگرام جسے اندرا گاندھی نے پیش کیا تھا. مزدوروں کے مسائل 11 جولائی 1851 کو کاؤس جی داور نے ممبئی میں پہلی کپڑا میل قائم کی. دادر، پریل، بائکلا، سیوڑی، پربھا دیوی، ورلی میں بھی کپڑے کی میلیں جو ہے شروع کی گئیں. ان تمام علاقوں کو ملا کر گرن گاؤں، ملوں کا گاؤں جو ہے انہیں کہا جانے لگا. یہاں تصویر میں جو ہے کاؤس جی داور کی جو ہے تصویر نظر آ رہی ہے اور ممبئی کے مختلف علاقوں میں جو ہے اس قسم کے کپڑے کی جو ہے میلیں جو ہے نظر آ رہی ہیں. مسائل 80 کی دہائی میں مزدوروں میں بے چینی اور بے اطمینانی پیدا ہو گئی. اس کے لیے دیگر شعبوں کی معاشی حالت ذمہ دار تھی. کچھ صنعتوں میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا اور بونس کی رقم بھی زیادہ ملتی تھی، جبکہ جو میل مزدور تھے، میل مزدور ان تمام سہولتوں سے محروم تھے. پھر اس دوران مزدوروں کی ہڑتال. 1981 کے دیوالی کے موقع پر میل مزدوروں کو 20% بونس ملنے کی توقع تھی. قومی میل مزدور سنگھ نے مل مالکان سے سمجھوتا کر کے 8 سے 17% پر صلح کر لی، جس کی بدولت مل مزدوروں میں بے چینی پیدا ہوئی. دتا سامنت کی قیادت میں 2.5 لاکھ مزدوروں نے 18 جنوری 1982 کو ہڑتال پر چلے گئے. ہڑتال کے دوران کے واقعات. اس وقت مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ عبد الرحمان انتولے تھے. انہوں نے سہ جماعتی کمیٹی کی تشکیل دی. وزیر اعلیٰ بابا صاحب بھوسلے نے قانون کے مطابق قومی مل مزدور سنگھ کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقف اختیار کیا. بائیں بازو لیفٹ فرنٹ کی پارٹی نے ہڑتال کی حمایت کی. کمیونسٹ پارٹی نے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے ثالث نامزد کرنے کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا. مزدوروں نے جیل بھرو تحریک شروع کی. تقریباً 1.5 لاکھ مزدوروں کا مورچہ مہاراشٹر اسمبلی پر پہنچا. طویل عرصے تک چلنے والی یہ پہلی ہڑتال تھی جس میں 1.5 لاکھ مزدور بیکار اور بے روزگار ہو گئے تھے. ہڑتال کی ناکامی کے اسباب. ہڑتال طویل عرصے تک کی وجہ سے بعد میں اس کا زور کم ہوتا گیا. یہ ہڑتال طویل عرصے تک چلتی رہی جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کا جو زور تھا وہ کم ہو گیا اور مزدوروں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی.
مرکزی حکومت نے ہڑتال کی طرف توجہ نہ دی۔ کپڑے سے زیادہ پولیسٹر کو اہمیت حاصل ہو جانے سے ملوں کے کپڑے کی فروخت پر اثر پڑا۔ کپڑا ملیں ممبئی سے سورت اور گجرات میں منتقل کی گئیں۔ بھارت کی کمزور معاشی حالت۔ وزیر اعظم چندر شیکھر آزاد کے دور میں زر مبادلہ کی شرح 17% تھی اور معاشی ترقی کی شرح 1.1% تھی۔ غیر ملکی قرضوں اور ان کی سود کی ادائیگی بھی جو ہے بھارت کے لیے مشکل ہو چکی تھی۔ غیر ملکوں سے جو قرضے لیے تھے اس کا جو انٹرسٹ ہے، اس کا جو سود ہے، وہ سود بھرنا تک جو ہے بھارت کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ مئی 1991 میں چندر شیکھر کی حکومت نے کچھ سونا فروخت کر کے اور کچھ سونا جو ہے رہن رکھ کر حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ چندر شیکھر سے پہلے وی پی سنگھ نے کسانوں کے 10,000 کروڑ روپے کا قرض معاف کر معاشی بوجھ کو مزید جو ہے بڑھا دیا تھا۔ اس وقت عراق کا کویت پر حملہ اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ 1980 اور 1990 میں غیر ملکی قرض 2,350 ہزار کروڑ ڈالر تھا، جو 1990 اور 91 میں بڑھ کر 8,380 کروڑ ڈالر ہو گیا۔ غیر مقیم بھارتیوں نے اپنی جمع شدہ رقم نکالنا شروع کی۔ تدابیر اور اقدامات۔ 1991 میں پی وی نرسمہا راؤ حکومت کے وزیر مالیات ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ملک کی معاشی خامیوں کی اصلاح کے اقدامات کر کے حالات میں تبدیلی لائی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی اصلاحات کی بدولت غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا۔ بھارت کا بینک آف انگلینڈ میں رکھا ہوا سونا دوبارہ جو ہے انہوں نے اصلاح کے اقدامات کر کے حاصل کر لیا۔ مواصلاتی شعبے کا دروازہ کھولنے کی وجہ سے ملک بھر میں موبائل کی خدمات کا آغاز ہوا۔ منموہن سنگھ کو فادر آف انڈین ریفارمز کہا جاتا ہے۔ آزاد خیال معیشت کا آغاز 1991 میں شروع کیا گیا۔ معیشت کو مزید بازار پر مبنی بنانے اور نجی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے کردار کو وسعت دینے کے مقصد کے ساتھ اس نظام کو متعارف کرایا گیا تھا۔ شیئر بازار پر قابو پانے کے لیے 1992 میں سیبی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا کا جو ہے قیام عمل میں آیا۔ اس کے علاوہ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا۔ حکومت کو سرمایہ داروں اور متوسط طبقے کی حمایت حاصل ہوئی۔ عالمی تجارتی تنظیم کے معاہدے پر دستخط کرنے سے بھارت میں نجکاری، توسیع کاری اور عالم کاری کا آغاز ہوا۔ برانچز آف نیو اکنامک پالیسی 1991 نئی معاشی پالیسی جس میں توسیع کاری، نجکاری اور عالم کاری، لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اینڈ گلوبلائزیشن، اس کا جو ہے آغاز ہوا۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO عالمی تجارتی تنظیم جس کا صدر دفتر جو ہے یہاں نظر آ رہا ہے، یہ ایک عالمی تجارتی ادارہ ہے اور ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا پرانا نام گیٹس تھا، جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرف گیٹ۔ یہ ادارہ آزاد عالمگیر تجارت اور گلوبلائزیشن کا داعی ہے اور اس کی راہ میں ہر قسم کی معاشی پابندیوں، ڈیوٹی، کوٹا، سبسڈی، ٹیرف وغیرہ کا مخالف ہے۔ نیز ادارہ بین الاقوامی تجارت میں ممکنہ تنازع کی صورت میں عالمی ثالث کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس وقت WTO کے 149 باقاعدہ اراکین ہیں۔ یہ مجلس اقوام متحدہ سے منسلک ادارہ ہے۔ بھارت نے 1995 میں اس تنظیم کی رکنیت اختیار کی تھی۔
اس تنظیم کے WTO کے مقاصد بین الاقوامی ممالک یعنی بین الاقوامی تجارت کو آزاد کرنا یعنی کھلا کرنا، بین الاقوامی تجارت کی راہ میں حائل اور امتیاز برتنے والے قوانین کا خاتمہ کرنا، دنیا بھر کی تجارت کو باقاعدگی کے ساتھ منضبط کرنا اس کے مقصد ہیں۔ اب WTO یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، اس کے قوانین اور فائدے۔ WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قوانین مالی امداد، درآمدات و برآمدات، غیر ملکی سرمایہ کاری کے شعبے، زراعت، ٹیکنالوجی اور خدماتی شعبوں سے متعلق ہیں۔ اس تنظیم کی رکنیت کی وجہ سے بھارت میں بجلی، پانی، نقل و حمل، تعلیم، صحت کے شعبوں میں کاروباریت یعنی کمرشلائزیشن شروع ہو گئی۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے آبادی میں کمی، بچوں کی شرح اموات میں کمی، پینے کے پانی اور گندے پانی کی نکاسی جیسے سہولیات کی فراہمی کے معاملات میں ترقی کی ہے۔ سارک ممالک کی دی گئی یہ جو سارک ہے، سارک ممالک کی دی گئی سہولتیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے نقش قدم پر بھارت نے جنوبی ایشیائی تجارتی معاہدہ سپتا پر دستخط کیے۔ سپتا ساؤتھ ایشین پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ مراعات کے تبادلے کے ذریعے سارک خطے میں باہمی تجارت اور معاشی تعاون کو فروغ دینے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے سارک ترجیحی تجارتی قرارداد سپتا پر 11 اپریل 1993 میں دستخط کیے گئے۔ سارک کی جو تنظیم ہے جس میں تقریباً 8 ممالک ہیں، ساؤتھ ایشین الائنس کونسل، ساؤتھ ایشین الائنس ریجنل کونسل جو ہے جس میں بھارت، پاکستان، سری لنکا، اس کے علاوہ افغانستان وغیرہ جو اس میں ممالک ہیں ان کی تنظیم ہے، اس کی طرف سے یہ شروع کیا گیا تجارتی اصلاحات کم سے کم ترقی یافتہ معاہدہ کرنے والے ممالک کے حق میں ترجیحی اقدامات اس کا مقصد تھا۔ بھارت نے سارک ممالک کے لیے مختلف اشیاء کی برآمدات پر لگی پابندی اٹھا لی۔ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن یعنی برآمداتی محصول پر رعایت دی گئی۔ بھارتی بیمہ کا شعبہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے کھول دیا گیا، غیر ملکی سرمایہ کاری کی اجازت دی گئی۔ اس سارک تنظیم میں افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیپ، نیپال، پاکستان اور سری لنکا ممالک اس میں شامل ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔